الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نخرج الصدقة من الذی نعده للبیع رواہ ابو داود واسنادہ لین۔ آج کے درس کے اندر جو ہے سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے یہ بیان ہوگا کہ تجارت کے لیے جو سامان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اس مال میں سے صدقہ دیں جس کو ہم بیع کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے سنن ابی داود کے اندر ہے، لیکن حافظ ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ وہ اسنادہ لین، اس کی سند جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس کی سند کے اندر بعض روات ہیں جن کے اوپر کلام کیا گیا ہے کہ راوی مجہول ہے، تو مجہول راوی کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، تو یہ روایت باسند صحیح ثابت نہیں ہے، اور اسی لیے سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ کے مسئلہ کے اندر بھی اختلاف ہے کہ سامان تجارت کے اندر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک تو قول ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے، حالانکہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن باقی دلائل کی روح سے سامان تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے، سامان تجارت پر زکوٰۃ دی جائے گی، باقی دلائل ہیں۔ یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کے علاوہ باقی دلائل ہیں قرآن کے اندر بھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، فرمایا کہ خرچ کرو اس مال میں سے، اس پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا، یعنی کہ کمایا تجارت کے ذریعے کمایا ہے اس میں سے، اور مفسرین نے یہاں پر تجارت مراد لی ہے کہ جو تجارت سے تم نے کمایا ہے اس سے بھی زکوٰۃ ادا کرو، اور فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے اللہ کہتے ہیں ہم نے نکالا، یعنی کہ کھیتی کے اوپر زکوٰۃ، وہ بھی فرمایا کہ کھیتی میں سے بھی زکوٰۃ نکال لو۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فرمایا کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے مالوں کے اندر ایک مقرر شدہ حق ہے، جن کا سوال کرنے والوں کا اور ان کا جن کو محروم رکھا گیا ہے، جن کو کچھ دیا نہیں جاتا، جو محروم ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو مال جو ہے مطلق بولا ہے، وہ مال چاہے تجارت کا ہو یا باقی کوئی مال ہو، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو ان کو بھی یہی حکم دیا تھا، صرف مال کا کہا تھا کہ جب وہ ساری باتیں مان لیں، یعنی کہ جب اسلام قبول کر لیں، نماز پڑھنے لگے، تو اس کے بعد ان یمنیوں کو کہنا کہ قد فرض اللہ علیکم صدقۃ من اموالکم، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے۔ تو وہاں پر بھی مال ذکر کیا تھا کہ تمہارے مال تھا، وہ مال چاہے جس طرح سے بھی انہوں نے حاصل کیا، تجارت کے ذریعے حاصل کیا یا کھیتی باڑی کے ذریعے حاصل کیا یا جو سا بھی ہے، تو مال کے اندر جو ہے زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ باقی جو ہے یہ اس کے اندر اجماع بھی بعد نے نقل کیا ہے کہ سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ کے مسئلہ کے اندر اجماع بھی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ مجموع الفتاوی کے اندر یہی کہتے ہیں کہ سامان تجارت کے اندر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، سامان تجارت کے اندر زکوٰۃ لازمی ہے، زکوٰۃ لازمی ہے، زکوٰۃ دی جائے گی سامان تجارت کی۔ تو سامان تجارت جو مرضی ہو، سونے چاندی کا سامان ہے یا کوئی گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے یا اس کے علاوہ مشینری کی دکان ہے اس کی یا کریانہ کی دکان ہے، یعنی کہ جو بھی تجارت کرتا ہے، جس چیز کی بھی خرید و فروخت کرتا ہے اس کے اندر جو ہے زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ دی جائے گی کس طرح؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی، تو جو سال کے دوران نفع حاصل کیا ہے، منافع حاصل کیا ہے، وہ اپنے پاس ہے یا بینک میں جمع کرایا، جدھر بھی ہے وہ حساب رکھتا ہے تاجر ایک، جو منافع ہے اس کو بھی، اور اسی طرح
جو سال کے بعد جتنی قیمت کا مال دکان کے اندر تجارت کے اندر پڑا ہوا ہے اس سامان کو بھی جمع کیا جائے گا، یعنی کہ جو سامان پڑا ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی، اس قیمت کو، اور جو سال میں نفع ملا ہے اس کو، اور اسی طرح جو اس نے ادھار دیا ہوا ہے، مثلا کسی کو ادھار دیا، ہاں ادھار بھی ایسا جس کا ملنے کا امکان ہے کہ ادھار دیا ہے وہ دے دیتا ہے 1 مہینے بعد یا چند دنوں بعد، 2-4 ماہ بعد، ایسا ادھار چلتا رہتا ہے تاجر کا، تو اس ادھار کو، جو ادھار پر مال دیا ہے اس ادھار کو بھی جمع کرنا ہے۔ ان 3 چیزوں کو جمع کر کے جو ہے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ہاں اگر ایسا قرض دیا ہے، اس نے ایسا ادھار دیا ہے، ایسے آدمی کو دے دیا کہ جدھر سے ملنے کا امکان ہی نہیں ملے گا، تو وہ اس میں سے نکال بھی سکتا ہے۔ اور اسی طرح نقصان ہو گیا دوران سال، تجارت کے اندر نقصان ہو گیا، تو پھر وہ کہا کہ ہاں یہ ہے کہ نقصان کو بھی وہ جتنا جمع کیا اس سے مائنس کر لے، نکال لے، اس کے بعد 2.5% نکال لے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یہ ہے طریقہ ہے کہ سامان تجارت پر زکوٰۃ، تو سامان تجارت پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اس طریقے سے سامان تجارت پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ باقی جو ہے انشاءاللہ کل کے درس کے اندر جو ہے یہ بیان ہوگا کہ رکاز جو دفنینہ ہے، یعنی کہ دفن شدہ خزانہ ملا ہے کسی کو، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ حق رکھا ہے، دیا جائے گا۔ ان کے دفن شدہ کچھ چیز ملی ہے اس میں سے بھی کچھ دیا جائے گا، وہ کل بیان ہوگا۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔